بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا ربی اتخذت ابراہیم خلیلا و موسیٰ کلیما فبماذا خصصتنی۔ اے میرے مولا کریم، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، مجھے آپ نے کون سی خصوصیت عطا فرمائی ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلا و موسیٰ کلیما فقد اتخذتک حبیبا۔ سبحان اللہ، اگر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا تو میرے محبوبہ میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ اس لیے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا حبیب اللہ ولا فخرا، میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوں اور یہ میں بطور فخر نہیں کہہ رہا۔ اب ایک بات آپ سمجھیے کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام حبیب اللہ تھے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی طلب تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درود شریف سکھلایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سوچئے نا، کچھ تو تھا جس کی تمنا تھی اور دل میں ارمان تھا، تو اس میں ایک راز ہے۔ اگر آپ میری بات کی طرف توجہ فرمائیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک ماں اپنے بیٹے سے ذاتی محبت کرتی ہے نا، ماں کو اپنے بیٹے سے ذاتی محبت ہوتی ہے، وہ رنگ اور جسم کا جیسا کیسا بھی ہو مگر اسے پھر بھی محبت ہوتی ہے۔ جو محبت اسے اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے وہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ کل بہت خوبصورت بچے کو لے کر آنا، تو اگلے دن وزیر اپنے بیٹے کو لے کے آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ سب سے خوبصورت بچہ لے کر آنا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت میری آنکھوں سے دیکھیں تو اس سے زیادہ خوبصورت بچہ دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ تو ایک فطرت ہے کہ اپنے بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ دوسروں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی بچہ خوبصورت ہو، اچھی باتیں کرے، عقل مند ہو، سمجھدار ہو، تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ ماں کو اپنے بیٹے سے ذاتی محبت ہوتی ہے اور دوسرے بچے سے صفاتی محبت ہوتی ہے۔ جس میں بھی صفت ہوگی وہ بچہ پیارا لگے گا، اور بچہ اپنا ہے تو اس میں صفات بھی ہوں تو پھر یہ محبت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ محبوبیت ذاتی بھی ہوگی، محبوبیت صفاتی بھی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبیت ذاتی کا مقام حاصل تھا اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، خلت کا مقام تھا، محبوبیت صفاتی کی بنیاد پر حاصل تھا۔ اب ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی کہ اللہ اپنے محبوبیت ذاتی تو دے دی، اب محبوبیت صفاتی بھی دے دیں۔ تو اس لیے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود شریف سکھایا کہ آپ سارے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ۔ ایسا درود و سلام بھیج اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھیجا۔ بے شک آپ تعریفوں والے ہیں، بزرگی والے ہیں۔ اس دنیا میں گزشتہ نشست میں نے عرض کیا تھا کہ کمال نفی، یہ جو مقام کمال نفی کا ہے نا، مقام نفی میں کمال، یہ ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا، اور یہ کمال پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد
میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، مگر ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمال اور بھی حاصل ہوا جو نہ آپ سے پہلے کسی کو حاصل ہوا نہ ہی بعد میں کسی کو حاصل ہوا۔ یہ جو کمال ہے نا، یہ باقیوں کو صرف جنت میں جا کے حاصل ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ وہ کمال ہے اس بات کا کمال۔ ہمارا کلمہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ مقام نفی ہے، الا اللہ مقام اس بات ہے۔ اس بات میں کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، باقیوں کو بھی اس میں حصہ ملا ضرور، لیکن کامل حصہ صرف میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ یقیناً ہر نبی نے اس بات کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مگر غیب پر ایمان یہ الگ چیز ہوتی ہے اور مشاہدہ الگ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا لیس الخبر کالمعاینہ، خبر کبھی دیکھنے کے برابر نہیں ہوتی۔ ایک بندہ دیکھ کے بات کرتا ہے اور ایک بات سن کے کرتا ہے۔ تو سب انبیاء کا ایمان خبر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان معراج پر جانے کی وجہ سے مشاہدہ تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اس بات میں کمال حاصل تھا، اپنی آنکھوں سے آپ نے جنت اور جہنم آخرت کو دیکھا۔ اللہ جل شانہ کا وہ قرب پایا کہ رب کریم نے خود قرآن میں کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ قریب آیا، جھک پڑا، یہاں تک کہ وہ دو کمانوں کے فاصلے کے برابر آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ اللہ اکبر! مومن کو کبھی یہ مقام جنت میں ملے گا جب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، مگر وہ اللہ کا وہ دیدار کیسے ہوگا؟ بے جہت، بے کیف، بے شبہ، بے مثال۔ نہ اس کی کوئی سمت متعین کر سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی کیفیت بیان کر سکتے ہیں، وہ کیسے ہوگا؟ یہ صرف اللہ جل شانہ جانتے ہیں، لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ دیدار ہوگا۔ تو ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نفی و مقام اثبات دونوں میں کمال ملا۔ اب ذرا غور کریں کہ ہر مومن کے لیے دنیا میں مقام نفی ہے۔ غور کریں آپ تمام سالکین، چنانچہ تصوف کے راستے میں کوئی خواب دیکھیں تو اس کی نفی ہے، کوئی چیز دیکھیں، کوئی رنگ دیکھیں، کوئی نور دیکھیں، سب کی نفی ہے۔ یہ جو بھی ہے غیر ہے، یہ خدا تو نہیں ہو سکتا نا، خدا تو عقل سے ما وراء الورا ہے۔ لہٰذا اس تصوف کے راستے میں کبھی کوئی ایسا مقام نہیں آ سکتا کہ بندہ کہے کہ یہ خدا ہے۔ پھر وصول کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے علم سے واصل ہو جانا، معرفت کی حقیقت کا کھل جانا۔ انسان مخلوق سے کٹتا جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ اپنے آپ سے بھی کٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بزرگ فرماتے تھے ارید اللہ ارید، میں ارادہ کرتا ہوں کہ میرا ارادہ ہی کوئی نہیں ہوا۔ اپنے ارادوں کی نفی کر دینا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں، جو حکم خدا ہے بس وہی میرا ارادہ ہے، تو مقام فنا پر جا کر سالک اپنے ارادوں کو کی نفی کر دیتا ہے۔ جب یہ نفی کرتے اس نفی میں کمال حاصل ہو گیا تو یہی معرفت ہے۔ اللہ جل شانہ کو پانا پھر کیا ہوا؟ اللہ کو پانا یہ ہے کہ ایک ایسا مقام آئے کہ بندہ یہ تسلیم کر لے کہ میں اللہ کو نہیں پا سکتا، یہ اللہ کو پانا ہے۔ یعنی بندہ قرب کی منازل طے کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں کہہ دے کہ اللہ تو میری سوچ سے، میری سمجھ سے، میری عقل سے، میری ہر چیز سے بلند ہے، میں تجھے نہیں پا سکتا۔ جب اس نقطے پر پہنچ گئے تو فرمایا کہ اب تم نے میری عظمت کو پا لیا۔ پانے کو کہتے ہیں یافت، نہ پانے کو کہتے ہیں نا یافت۔ نہ پانے کے احساس کو حسرت نایافت کہتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کو نہ پا سکنے کی حسرت کامل ہو جانا یافت ہے، وہ ہماری سوچوں سے بھی بلند ہے۔ چنانچہ بندہ ذکر کرتے کرتے راستے میں موجود ہر طرف سے اپنے آپ کو کاٹے، ایک اللہ کی محبت میں ڈوب جائے۔ بتاؤ اگر معرفت اس مقام تک پہنچنے کا نام ہے تو جن کے دلوں میں ابھی بھی مخلوق گھسی ہوئی ہے
انہوں نے ابھی تصوف کی الف با بھی نہیں سیکھی ہوگی۔ اللہ جل شانہ کو پانا ہے تو پھر آفاقی بت ہوں، انفسی بت ہوں، دونوں کو توڑنا پڑے گا۔ آفاقی بت کہتے ہیں جو ذات کے باہر ہیں، انفسی بت کہتے ہیں جو من کے اندر ہیں۔ بتوں کو توڑ، تخیل کے ہوں یا پتھر کے ہوں، ان بتوں کو توڑے، بغیر انسان واصل اللہ نہیں ہو سکتا۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے اپنے کام سے ہی کام ہے۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ تو ذکر کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بندہ ہر طرف سے ہٹ کٹ کے ایک اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور یہی کمال حاصل کرنا تصوف کا مقصود اور منتہا نظر ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس بات کو سمجھ کے دنیا سے ہٹ کٹ کے ایک اللہ کی محبت میں ڈوب کے ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔